کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان گناہوں سے ہم نہیں بچتے تو وہ گناہ ہماری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں، چھوٹی سی مثال۔ حضرت امام ابن ماجہ اور امام طبرانی، امام بحقی رحمہم اللہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ اقوامًا یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامتا۔ اے لوگو لَأَعْلَمَنَّ اقوامًا، مجھے اپنے بہت ساری امتیوں کے بارے میں یہ علم ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لَأَعْلَمَنَّ اقوامًا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے۔ کیا ہے؟ یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامتا، قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کا ڈھیر تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہوگا۔ تہامہ کیا ہے؟ آپ مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف جانے لگیں تو کچھ دور کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے یمن کے بارڈر تک جائیں، یہ جو ساری پہاڑیاں ان کو تہامہ کی پہاڑیاں کہا۔ کتنے ہزاروں کلومیٹر پہاڑیاں ہیں اور کتنے اونچے اونچے، لیکن اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کچھ میرے امتی کچھ ایسے ہوں گے، میرے رب نے ہم کو بتا دیا ہے، اتنی نیکیاں کرتے ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی تو تہامہ پہاڑیوں کے برابر ہوں گی، اتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ لیکن آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے، ذرہ برابر ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، سب اللہ نے برباد کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، پریشان ہو گئے صحابہ کرام، جس کو کہتے ہیں پاؤں تلے زمین نکل گئی، پکار اٹھے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ اتنی نیکیاں کرتے تھے کہ نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہو، لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو رائگاں کر دے، ذرات بنا کر کے فضا میں اڑا دے، کوئی نیکی ان کی باقی نہ رہ جائے، کام نہ آئے۔ صفہم لنا، ذرا بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے، کچھ ان کی علامات بتائیں۔ وجلہم لنا، کچھ نشاندہی کریں کہ آخر انہوں نے جرم کیا کیا تھا، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اتنی ہوگی لیکن کیا انہوں نے غلطی کی کہ ساری نیکی اللہ برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا انہم منکم، وہ تمہارے اپنے لوگ ہوں گے، نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ ہندو سکھ بدھسٹ ہوں گے، نہ بت پرست ہوں گے، وہ سب تمہارے اپنے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، تمہارے درمیان ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، جب ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے تو ذرا بتائیے کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں، کیا ان کا قصور تھا، ان کی کچھ علامتیں، ان کے کچھ کردار کو بتائیں، غلطیوں کو بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا خامی تھی جس کی برابر ساری نیکی اللہ نے برباد کر دیا۔ صفہم لنا وجلہم لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ کوئی معمولی عبادت گزار نہیں ہوں گے، وہ تو تہجد گزار، رات کو تہجد کی نماز ویسے ہی پڑھنے والے ہوں گے جیسے تم لوگ پڑھتے ہو۔ اللہ نے صحابہ کی مثال دی، اپنے ساتھیوں کی، انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات کی عبادت گزار ہو، تہجد گزار، توبہ استغفار کرنے والے، رات میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے جو تم ہو، ایسے ہی رات کی عبادت گزار بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام کی اور پریشانی ہوگی، ہائے ہمارا مسلمان بھائی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، رات میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنا نیک انسان ہے، پھر بھی اس کی ساری نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ حیرت میں آ کر کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے
انہوں نے کیا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اتنے ان کی ساری نیکیاں رائگاں کر دی گئی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نیکیاں تو بہت کرتی تھی، تہجد کی نماز تک کی پابندی کرتے، رات کے عبادت گزار تھے جیسے تم لوگ عبادت گزار ہو، لیکن جرم ان کا کیا تھا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کا قصور یہ تھا کہ جب وہ تنہائی اور خلوت میں ہوتے اور موقع پاتے تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ نیکیاں بہت کیا، بہت کرتے تھے، نیکیوں کے ڈھیر پہاڑوں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہے، لیکن کوئی نیکی نہیں، باقی ساری نیکیاں رائگاں ہو گئی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ تو ہمیں کبائر اور محرمات اور منکرات کا پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہم نے اپنی عبادات کی حفاظت نہ کیا تو کوئی عبادت حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو ہماری بسا اوقات ہماری عبادتیں محفوظ نہیں رہتی۔